عنایت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی انتقال ہوا ان کا 1.5 سال پہلے، حیدرآباد کے تھے اور یہاں کراچی تشریف لایا کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہمارے گھر پر ان کے پروگرام ہوتے تھے. جو آخر نعت پڑھی انہوں نے کہ وہ جو تیرے غم میں گھلا کیا، وہ تیرے غم میں گھلتا رہا، اسے تو نے دل سے بھلا دیا. ہم جو ہے وہ ان کے مزار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی جالیوں کی تعریف میں لگے رہے، اور دشمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. عجیب اشعار ہے اور حقیقت کی عکاسی کا. کیا کہ میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ایک مہمان عالم آئے تھے اور رمضان کا ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو حضرت کی مسجد کے ساتھ ہی ایک علاقہ ایسا ہے جہاں بہت سجاوٹ ہوتی ہے. تو جب تشریف لائے ہو تو رستے میں وہ علاقہ تھا، اس کی فوراً بعد حضرت کی مسجد. تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ شہر کی ساری سڑکیں روشن کر دی اور دل بدعت کی ظلمت سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. دل کو مجلہ مصفا کرنا اس کا دھیان نہیں ہے. دل مجلہ مصفا، صاف شفاف نورانی پاکیزہ کب بنتا ہے؟ جب دل سے اخلاق ذمیمہ ختم ہو جائے اور اخلاق حمیدہ دل میں پیدا ہو جائے. جمال صاحب ابھی پڑھ رہے تھے اور یہ پوچھ رہے تھے حسن خلق یا خلق. حسن خلق یہ اردو میں اخلاق کا مطلب حسن خلق ہے. یعنی جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا بڑا اخلاق والا آدمی، بہت اخلاق اس کا اچھا ہے، تو اس سے مراد ہوتی ہے حسن خلق. اچھی طرح بات کرنا، اچھی کشادہ پیشانی سے ملنا، ہاں، تبسم اس کے چہرے پر ہو، یہ حسن خلق ہے. ورنہ اسلام جس اخلاق کی بات کرتا ہے وہ بڑی چیز ہے. دل سے متعلق جو کیفیات ہیں ان کو اخلاق کہتے ہیں. اس میں اخلاق ذمیمہ بھی ہے اور اس میں اخلاق حمیدہ بھی ہے. اچھے اخلاق بھی ہیں، برے اخلاق بھی. برا اخلاق کیا ہے؟ غصہ جلدی نافذ کرنا، تکبر. یہ کہاں ہوتے ہیں یہ سب چیزیں؟ دماغ میں نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں. بے صبری، حرص کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. ہوس، شہوت، یہ سب اخلاق ذمیمہ ہے، برے قابل مذمت اخلاق ہے. ان کی وجہ سے دل ناپاک ہوتا ہے، ناپاک گندا ہو جاتا ہے. اور اخلاق حمیدہ کیا ہے؟ صبر، شکر. ادھر حرص تھا، اخلاق ذمیمہ برے اخلاق. جب یہ صاف ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قناعت آ جائے گی. ادھر تکبر تھا، ہاں، تکبر برا اخلاق. اب یہ تکبر دل سے ختم ہوگا تو کیا آ جائے گی؟ تواضع. ادھر غصے کا جلدی نفاذ تھا، غصہ آیا اور اس کو نافذ کر دیا. اور ادھر کیا ہے؟ ادھر تحمل، بردباری. یہ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ خانقاہوں میں دلوں کی صفائی ہوتی ہے. اگر اجازت دے تو لفظ کہوں کہ یہ دلوں کا بیوٹی پارلر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بعض چیزیں آج کل ایسی ہیں کہ اردو میں بولو تو سمجھ میں نہیں آتی، وہ انگریزی میں اتنی مستعمل ہو گئی ہیں کہ فوراً سمجھ آ گئی.
ہمارے حضرت طائف صاحب دامت برکاتہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، مولانا پہلے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت کے انتقال کے بعد ہمارے حضرت مولانا نور صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہوں نے خلافت دی۔ وہ ایک قصہ سناتے ہیں کہ بس کے اندر ایک آدمی چڑھ گیا اور چڑھ کر پھر اس نے پوچھا کہ بھائی یہ شمالی ناظر آباد جائے گی؟ تو کنڈکٹر نے فوراً کہا نہیں نہیں نہیں، اترو اترو۔ تو جیسے ہی کنڈکٹر نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اترو اترو، تو ویسے ہی بعض لوگوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، جائے گی جائے گی، وہیں جائے گی۔ اور کنڈکٹر کو کہا کہ بھائی یہ نارتھ آباد پوچھ رہے ہیں۔ تو کنڈکٹر کہتا ہے تو ایسے بولو نا نارتھ، اردو میں نارتھ ناظر آباد، پتہ نہیں شمالی کیا چیز ہے۔ تو انگریزی اتنی مستعمل ہو گئی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے، یہاں روح کو سجایا جاتا ہے، یہاں دل کو مزین کیا جاتا ہے، یہاں یہ دعا سکھائی جاتی ہے، اے اللہ میرے جسم کو، میرے ظاہر کو سنتوں سے سجا دے، ہے جی، سنتوں سے سجا دے۔ یہ سنت ہے۔ ایک بچہ آیا حضرت کے پاس، حضرت وہ میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ داڑھی کٹوا دو، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے۔ حضرت نے کہا اپنی اماں سے پوچھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ تمہاری عمر نہیں، داڑھی دے دی، تمہاری اماں کو پتا ہے کہ تمہاری عمر کب ہوگی۔ کس نے نکالی؟ اللہ نے نکالی۔ اللہ نے کیوں نکالی؟ اس لیے کہ عمر ہو گئی تھی۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ میرے ظاہر کو سنتوں سے مزین فرما، سجا دے، اور میرے باطن کو اندر، میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ کیا بات، کیا دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے۔ اور یہ روحانی بیوٹی پارلر جیسے ہم نہیں سمجھیں گے اس کو، آج کل تو ویسے مردوں کا بھی یہ بیوٹی پارلر کھل گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کو دولہا بننا ہے وہ ہمارے یہاں کر کے بنے، ہے نا؟ تو ہم، مگر یہ بات عمومی رواج میں نہیں ہے، اور خصوصاً ہمارے جیسے لوگوں کو تو یہ سمجھیں گے، عورتوں کو خوب سمجھ میں آئے گی کہ بعض سجاوٹ ایسی ہوتی ہے جو ساری سجاوٹوں سے زیادہ خوبصورت اچھی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کے پیسے زیادہ ہوں گے۔ یہ برائڈل میک اپ ہے، ہاں یہ برائڈل میک اپ ہے، یہ دلہن بنانے کا ہے کہ دولہا کو تو پسند آ جائے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ لڑکی تیار ہو رہی تھی دلہن، اور اس کی سہیلیاں بھی اس کے ساتھ تھی۔ جب اس کو تیار کر لیا، یہ وہ حضرت کے زمانے کی بات ہے جب بیوٹی پارلر نہیں ہوتے تھے، گھروں میں ہی سجایا سنوارا جاتا تھا۔ تو ایک بچی کہنے لگی بہن تو آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، وہ رونے لگی۔ کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے، روتی کیوں ہے؟ کہا روتی اس لیے ہوں کہ تم نے مجھے سجا دیا، سنوار دیا، تمہیں اچھی لگی، لیکن جب اپنے میاں کے پاس جاؤں گی تو پتہ نہیں ان کو اچھی لگوں گی کہ نہیں لگوں گی۔ جو لوگ خود سے بننے سنورنے کی فکر میں ہوتے ہیں، روحانی بیوٹی پارلر میں نہیں آتے، اور سمجھتے ہیں کہ میں نے تو یہ سنت بھی اختیار کر لی، اور اب تو یہ بھی ہو گیا، اور اب تو میں یوں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور اب تو میں فلانا دینی کام بھی کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھے کہ ہم اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب وہ کہے کہ ہاں تیری نماز قبول، ہاں تیرا جہاد قبول، ہاں اے سخی تیری سخاوت قبول، تب ہے مزے، ورنہ مارے جائے۔ اور اس کو سکھاتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس کو سنوارتا ہے شیخ۔ کل ہی کوئی اشعار لکھ رہا تھا، ماشاء اللہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کتاب مرتب ہو رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ 15-20 دن میں ان میں کہا گیا، ہمارے حضرت حافظ صاحب آئے ہوئے تھے، مولانا محمد احمد حافظ صاحب، ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اور الحمدللہ خوب محنت کر رہے ہیں، کتاب تیار ہو رہی ہے، اس میں کچھ اشعار میں دے رہا تھا ان کے لیے۔ تو میں نے کہا واقعی کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضرت کے دامن سے وابستہ ہوئے،
اور حضرت کی رخصت ہونے کے بعد انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں بن گیا، ہاں میں مزین ہو گیا. نہیں بھائی، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے عمل سے یہ دکھایا ہے. حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ چلنا، سفر کرنا، سیکھنا، یہاں تک کہ ان کی خانقاہ میں جا کے پڑھ جانا. حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ نے خلافت دی. اور یہ آپ حضرات سب اکثر نئے زمانے کے ہیں. مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اس سے سمجھ لو کہ آپ حضرات اگر مولانا عبد الحق صاحب کوڑا خٹک ان کو پہچانتے ہو، جو مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، اور جنہوں نے جامعہ حقانیہ پشاور کی نوشہرہ کی بنیاد رکھی تھی، مولانا عبد الحق کوڑا خٹک ان کے پیر مولانا عبد المالک صدیقی سے، ان کے پیر مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے. اتنے بڑے آدمی، سبحان اللہ. ہمیں اللہ سے رو رو کے دعا کرتے تھے، اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، اس کیفیت کو تو اپنے پاس رکھ. کیا کیفیت تھی؟ کیفیت یہ تھی، اس زمانے میں تو وہ نہیں تھا ایسا ہمارے یہاں طرف کا واش روم، ٹوائلٹ، باہر آدمی جاتا تھا فراغت کے لیے. تو بات ہے، جو پتھر اٹھاتا ہوں استنجے کے لیے اٹھا رہا ہوں، اس میں سے اللہ 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 ذکر کی آواز آ رہی. اور یہ تو خود مخلوق تسبیح کرتی ہے، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. کون سی مخلوق ایسی ہے ہم انسانوں کے سوا ہم غافل ہیں؟ کون سی مخلوق ایسی ہے جو اللہ کی تسبیح کو بیان نہ کرتی ہے؟ تو دعا کرتے تھے رو رو کے، اے اللہ میں پھر استنجا کیسے کروں گا؟ جو پتھر اٹھاتا ہوں جب اللہ اللہ اس میں سے آواز آ رہی ہے تو میں کیسے کروں؟ اے اللہ اس آواز کو مجھ سے چھپا دے. جو آدمی سامنے سے آ رہا ہے وہ جتنا گناہگار ہے، اتنی دھند، اتنی سیاہی اس کے چاروں طرف نظر آ رہی. اللہ دعا کر، اللہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے عیب مجھ پر کھلے، اللہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے پتا چلے کون مومن کون گناہگار ہے، اللہ اس کو چھپا لے مجھ سے. ایسے آدمی تھے. انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو خلافت دی. بڑی بات تھی. انتقال ہو گیا مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بے پیرے نہیں رہے کہ اب تو میں تو بڑا ہو گیا ہوں، مجھے تو مولانا نے خلافت دی ہے. حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب کے اجل خلفاء میں سے، یعنی بڑے خلفاء میں سے حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. پیر بھائی تھے اپنے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. آدمی بغیر پیر کے کیسے رہے گا؟ کون ہے جو سیکھے گا سمجھائے گا؟ کون ہے جو سکھائے گا سمجھائے گا خیال کرے گا نگرانی کرے گا؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تو یہ تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتے تھے. اور ایک بات جو آپ کے ہمارے علاقے والوں کو کم معلوم ہوگی، یہ ہمارا جو علاقہ ہے گڈاف والا ہے، کم معلوم ہوگی لوگوں کو، کہ مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ تھے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ. اور جو حیرانی کی بات ہے، جو آپ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کم معلوم ہوگی، خود لکھا ہے ہمارے علاقے میں سجن سائی، انہوں نے، کہ میرے والد صاحب حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اپنی اصلاح کروائی، انہوں نے خلافت دی ایک میرے والد صاحب کو اور ایک مولانا عبد المالک صدیقی صاحب کو. مولانا عبد المالک صدیقی صاحب کو انڈیا کی طرف بھیج دیا، میرے والد صاحب کو سندھ کی طرف بھیج دیا. کم لوگوں کو معلوم. اسی لیے بعض احباب میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ کچھ تو رسومات میں ہے لیکن بعض چیزیں یہ بہت اچھی کرتے ہیں. نہیں، ان کو تو ساری اچھی سکھائی گئی تھی. پتہ نہیں یہ بات آپ لوگوں کے لیے نئی ہے یا پرانی.
لیکن بہرحال مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ہمارے حضرت، اچھا مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ پھر اپنی طرف سے بھی خلافت دی. ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت گزرا درمیان میں جس میں وہ بیعت نہیں تھے، لیکن حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جایا کرتے. جمعے کا دن ہوتا، جو ہمارے حضرت کے پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں، حاجی عبد الشکور دادا صاحب اور بھائی سعید الظفر صاحب، یہ دونوں حضرات حضرت کے ساتھ رہے ہمیشہ. تو عبد الشکور دادا صاحب کی گاڑی ہوتی تھی اور اس میں بھائی سعید الظفر صاحب اور تیسرا میں، ہم تینوں حضرت کے ساتھ حکیم اختر صاحب کے جمعے کے بیان میں جاتے تھے. حکیم صاحب کا بیان خاصا لمبا ہوتا تھا، نماز سے بہت پہلے شروع ہو جاتا تھا. تو ہم وہاں پہنچ کر بیان میں شریک ہو جاتے اور حضرت گھڑی دیکھتے رہتے. جیسے ہی تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا تو حضرت اشارہ کرتے، ہم سب اٹھتے، گاڑی میں بیٹھتے، عثمانیہ مسجد. اب یہاں حضرت کے بیان کا وقت شروع ہو جاتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت گھر والوں نے کہا کہ وہ بھی جانا چاہتے ہیں، تو میں اپنی گاڑی پہ گھر والوں کو لے لیتا ہوں، مسجد کے سامنے جو ہے نا فلیٹ جس میں مستورات کا انتظام تھا ان کو لے لیتا تھا، مگر جانا اور آنا ہوتا حضرت کے ساتھ تھا. جب حضرت اشارہ کرتے تو ہم بھی اٹھ جاتے. حضرت نے خود ایک دفعہ یہ فرمایا کہ میں نے، نام نہیں لوں گا، فلاں صاحب سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت سے بیعت کر لوں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ان صاحب نے کہا نہیں، اب تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اب تو حکیم صاحب بیعت نہیں فرماتے، بوڑھے ہو گئے. تو خاموش ہو گئے. یہ تو خود سنایا، نام بھی بتایا، میں نام نہیں لے رہا. کہنے میں خاموش ہو گئے. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت نے جانا شروع کر دیا، جا کر صبح کے بیان میں بیٹھ جاتے. لانے لے جانے والا کوئی نہیں. گھر گھر سے نکلے سیدھا وہ بادر آباد کی چورنگی پہنچے ٹہلتے ہوئے. وہاں دیکھا یہ کوچ کون سی ہے جو گلشن اقبال جا رہی ہے، اس کوچ پہ بیٹھ گئے. وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا تھا. وہاں پہنچ کے پھر اسٹاپ پہ اتر کے پیدل حضرت کی خانقاہ پہنچ گئے. وہاں بیٹھے ہوئے خاموشی سے، کسی کو نہیں پتا کون ہے. تو جب بیان ختم ہوتا تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اترتے اپنے جو ممبر جس پر وہ بیٹھتے تھے اور پھر سیدھا اندر تشریف لے جاتے تھے. تو ساتھی دونوں طرف کھڑے ہو کر ان کو رخصت کر رہے ہوتے تھے. تو ایسے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور آگے بڑھے. حضرت پر نگاہ پڑی تو رکے. آپ کے معمولات کیا ہیں؟ تو حضرت نے مختصر سی بات بتا دی. تو اچھا، چلے گئے. اتنی بات ہوئی. پھر ایک دو دن کے بعد، ایک دو دفعہ کے بعد پھر ایسے ہی ہوا کہ کھڑے ہوئے تھے، رک گئے کہ بھئی آپ اپنے معمولات مجھے لکھ کر کے دے دیں. اگلے دن حضرت نے اپنے معمولات لکھ کے دے دیے. ان کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے کیا ہے. تو اس کے بعد حضرت حکیم اختر صاحب نے ایسے ہی گزرتے ہوئے کہا بھائی آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے، یعنی خلافت ہے. حضرت خاموش. پھر کچھ دنوں کے بعد باقاعدہ تحریری ابھی موجود ہے حضرت کے بچوں کے پاس، تحریری طور پر خلافت عطا فرمائی. مولانا عبد المالک صدیقی صاحب کی خلافت، مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ خلافت، اور اپنے استاد حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب کی خلافت. یہ قادری سلسلے میں مفتی حمید اللہ جان صاحب کو اجازت حاصل تھی، انہوں نے حضرت کو خلافت دی تھی. یہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے صدر مفتی تھے، سب سے بڑے مفتی. تین خلافتیں اور پھر کس سے؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ، چار ہو گئے. لیکن جب حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت نے پھر ان کے خلیفہ میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا جو شروع میں جہاں سے بات مڑ گئی وہ یہ کہ بھائی ہم تو ایسے شیخ کے پیچھے چلنے والے ہیں. کسی لمحہ کسی زمانے میں اپنے آپ کو بغیر پیر کے نہیں رکھا، بغیر سرپرست کے نہیں رکھا. تو اس لیے حیرت ہو جاتی ہے کبھی کبھی. بھائی الحمدللہ اللہ نے عقل سمجھ دی ہے،
وہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا تھا، تو انہوں نے شعر لکھا باقاعدہ کہ رنگالے نہ چنری گندھالے نہ سی، رنگالے نہ چنری، چنری کیا آتی ہے؟ یہ جو دوپٹہ ہوتا ہے بچیوں کا، چنری، رنگالے نہ دوپٹہ رنگوا لے، گندھا لے نہ سی، یہ جو چوٹی ہوتی ہے اس کو گندوا لے، چوٹی بنوا لے، یعنی تیار ہو جا، گندھا، رنگا لے نہ چنری گندھا لے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، جب موقع آ جائے گا تو اسی دن میں کیا کیا کرے گی تو، یہ کام ہے یہ کام ہے پہلے سے کر لے، رنگا لے نہ چنری گندھا لے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کھڑے گی اری دن کے دن، وہ جس وقت غرغرہ ہوگا اور آ جائیں گے بلانے والے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا تمہیں، کیا کیا کرو گے؟ کچھ نہیں ہوگا پھر، ہاں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اور کس وقت میں بلا لے پیا ہمارے، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن، تو ہکا بکا ہو کر کے رہے، اس کا یہ ہندی اس میں زیادہ ہے اس لیے اس کا اردو ترجمہ کرا، تو ہکا بکا کھڑی ہو کر دیکھ گیا یہ کیا ہوگا، یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے دوستو، اپنی اپنی آرائش، اپنی زیبائش، اپنا سجنا سورنا اس وقت سے پہلے کر لو جب پیا بلا لے، پہلے سے تیاری ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا اس حال کے علاوہ تمہاری موت نہ آئے کہ تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہو اپنے آپ کو، کیسے ہوگا؟ کیونکہ موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو پھر یہ آدمی کیا کرے گا؟ ہر وقت تیار رہے گا، ابھی بلا لو۔ ہمارے حضرت مولانا نور صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے خوش قسمت ہے وہ، کون خوش قسمت ہے وہ کہ جو مر گیا تو اس کی گناہ بھی مر گئے، میں نے حضرت کی طرف دیکھا مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا گناہ کیسے مر گئے؟ جو مر گیا تو اس کے گناہ بھی مر گئے، جب حضرت کی طرف حضرت نے اس کی تشریح فرمائی، یہ وہ آدمی ہے جس نے توبہ کو معمول بنا رکھا ہے، ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جیسے ہی انتقال ہوا تو کچھ دیر پہلے تو توبہ کی تھی، گناہ مر چکے تھے، یہ ہے تیاری، پر یہ تیاری کہاں ملتی ہے؟ یہ تیاری کرنے کی تو توفیق کہاں ہوگی؟ اسی بیوٹی پارلر میں ہوگی نا، اور ہم اتوار کے دن کے یہ 1 گھنٹے کو کافی نہ سمجھے، کسی اللہ والے کے دامن کو تھام لے، پھر اس سے مشورے کرے، یہ مشورہ نہیں کرے کہ میں کاروبار کون سا کروں، یہ مشورہ نہیں کرے کہ فلانی بیماری ہوگی کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، یہ مشورہ کرے کہ میرے اندر تکبر کا مرض ہے میں کیا کروں، جب یہ لگن لگ جائے گی نا تو اللہ نظام بنا دے گا۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہوگا، ایک بڑے شیخ کی خانقاہ میں ایک صاحب روزانہ بیان کیا کرتے، شیخ ان کو کھڑا کر دیتے کہ بھائی کچھ بات کرو، روزانہ بیان کرتے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیرون ملک سے ایک نوجوان ان کی خدمت میں، حضرت کی خدمت میں آیا، بیعت کر لی، تو کچھ ہی عرصے کے بعد شیخ کو اندازہ ہوا کہ اللہ نے کچھ دیا ہے اندر، تو اب آگے اور تربیت کرے، ہاں، تو تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مجمع میں کھڑا کر دیتے ہیں، بات کرو، ہمیں یاد ہے حضرت شریف نے مجمع میں کھڑا کیا، نقشبندی سلسلے کا غلبہ ایسا تھا کہ سارا بیان نقشبندی سلسلے کی فضیلت پہ کر دیا، یعنی سارا بیان تو نہیں، بیان کا بڑا حصہ، حضرت نے بیان ختم ہونے کے بعد مائک لیا اور کہا بھائی یہ چاروں سلسلے اللہ تک ملانے والے سلسلے ہیں، اس میں کسی سلسلے کو کسی سلسلے پر فوقیت نہیں ہے، اور پھر مثال دی، بیت اللہ کے 100 کے قریب دروازے ہیں، جس دروازے سے داخل ہو گئے سیدھا بیت اللہ تک پہنچو گے، تو کبھی شیخ یوں بھی کرتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں، ہاں بھائی کھڑا، ہاں بھائی بات کرو، مجھے یاد ہے ایک دفعہ دنیا کی مذمت کو بیان کیا، خوب بیان کیا، بیان کے بعد حضرت نے مائک لے لیا،
اور فرمانے لگے بھائی دنیا ساری کی ساری قابل مذمت نہیں ہے، صرف وہ دنیا قابل مذمت ہے جو اللہ سے غافل کر دے. کیا ہو رہا ہے؟ تربیت ہو رہی ہے. صرف وہ دنیا، یعنی ایسا نہیں کیا کہ مائک چھینے چلو چلو غلط کر رہے ہو. نہیں، ہم نے دیکھا بازے بازے ساتھیوں سے حضرت نے بیان کروایا، انہوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں شروع کر دی کہ پھر حضرت نے ان کو دوبارہ نہیں بٹھایا. لیکن مائک نہیں تم بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں. حضرت کا مزاج عجیب تھا تربیت کرنے، عجیب مزاج تھا. ایک دفعہ حضرت کے پاس گیا اور کہا حضرت آپ مجھے بیان کے لیے بٹھا دیتے تو دو باتیں بڑی خطرناک ہو رہی. ایک تو یہ کہ لوگ پھر بیان کے بعد آتے ہیں اور میں آپ کے پاس کھڑا ہوں، لوگ یا تو صرف مجھ سے یا آپ کے بعد مجھ سے سلام کرتے ہیں، میں اندر سے پانی پانی ہوتا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شیخ موجود ہے، شیخ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو مجھے بہت برا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں مجھ سے بیان نہ کرائے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی آئے گا بڑا اچھا بیان کیا جی، وہ بہت مزہ آیا جی، او جی آج تو بہت اچھا ہوا. میں نے کہا اس سے نفس متاثر ہوتا ہے. تو آپ مہربانی فرما کر کے جو نا مجھ سے بات نہ کروایا کریں، ایسا کر لیں کہ میری طبیعت پر یہ ہے کہ میں جب اتوار کو مجلس میں آؤں تو پیچھے بیٹھ جایا کروں، اور جب بیان ختم ہو تو جلدی سے نکل جاؤں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ شخص آیا بھی تھا. تو حضرت نے اس وقت کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، خاموش سے. پھر دو چار دن کے بعد حضرت کے وہی حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی اور نہیں تھا. حضرت فرمانے لگے دیکھو بعض لوگ شہرت کو پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو، لوگ واہ واہ کریں. تو یہ لوگ جو شہرت کو پسند کرتے ہیں یہ اصل میں شہرت کے بندے ہیں. جب حضرت نے کہا تو میں بڑا خوش ہوا اندر سے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے بات کہی تھی کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے ایسے بیان نہ کرایا کریں، تو یہ بات اب پکی ہو گئی. اچھا، میں تو اندر اندر خوش ہو رہا ہوں. حضرت فرما رہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمنامی کو پسند کرتے ہیں، تو مجھے نہ جانے کوئی خاموشی سے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمنامی کو پسند کرتے ہیں، تو وہ گمنامی کے بندے ہیں. میرے اوپر جیسے اوس پڑ گئی ہے. میں تھوڑا خوش تھا کہ حضرت نے میری بات کو جو ہے لے لیا، اور گمنامی کے بندے ہیں. حیران یا اللہ. پھر فرمایا اصل بات فرمائی، اور یہ فرمایا کہ دیکھو جو شہرت کے بندے ہیں وہ شہرت کے ہیں، اور جو غلامی کے بندے ہیں وہ غلامی کے بندے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، چاہے شہرت دے دے چاہے گمنام رکھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میرے شیخ کی باتیں بس. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت فوری طور پر ٹوکتے نہیں تھے، بعد میں وہ سمجھاتے، مگر اس طریقے سے تربیت فرماتے ہیں، ایسے تربیت فرماتے ہیں. بعض اوقات ایسے، بعض اوقات ذکر اذکار بتا کے، بعض اوقات مجاہدات بتا کے، بعض اوقات ایسے بیان کرا کے. ہاں بات وہاں تھی کہ وہ جو حکیم، وہ جو خانقاہ تھی جس میں شیخ صاحب نے ایک صاحب کو ہمیشہ بیان کے لیے کہتے تھے، اور پھر ایک دفعہ وہ بیرون ملک سے جو نوجوان آیا اس کو دیکھا کہ یہ تو کچھ ہے اندر، تو اس کو کھڑا کر دیا بیان کے لیے. اب یہ تربیت ہو رہی ہے. وہ کھڑا ہوا، اس نے بات کی. اب بھائی ناشتہ لگا دو تو بتا دینا حافظ صاحب، ناشتہ لگا دو بتا دینا. اچھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز کے بعد جو بڑے صاحب کو کھڑا کرتے تھے اس نوجوان کو کھڑا کر رہے تھے، وہ بڑے صاحب آ گئے شیخ کے پاس اور ایک پرچی دی. شیخ نے پرچی پڑھی، لکھا تھا حضرت پہلے آپ مجھ سے بیان کے لیے کہتے تھے، اب جب سے یہ نوجوان بیرون سے آیا ہے آپ نے اسے کھڑا کرنا شروع کیا ہے، تو اب جب اس کو کھڑا کرتے ہیں آپ بیان کے لیے تو میری طبیعت کے اندر کچھ حسد جیسی چیز محسوس ہوتی ہے. یہ کون ہے؟ جو یہ چاہتا ہے کہ میں سنتوں سے مزین ہو جاؤں، میرا بھی میک اپ ہو جاوے، میرے اندر بھی جو دل میں غلاظت ہے اگر تھوڑی سی بھی اب فوراً نکل جائے.
شیخ تو پہچانتے تھے کہ یہ پرانا آدمی ہے، اور جب یہ لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔ شیخ نے اس کاغذ کو موڑا، موڑ کے جیب میں رکھ لیا، موڑ کے جیب میں رکھ لیا، اور اس دن جب مغرب کے بعد بات کرنے کا وقت آیا تو شیخ نے انہی کو کھڑا کیا، وہ پرانے والے صاحب جو ہمیشہ بیان کرتے تھے، وہ بھی خوش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد شیخ نے اپنی جیب سے وہ پرچہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر مجمع کو سنا دیجیے۔ تو وہ خود فرماتے کہ سارا حسد نکل گیا۔ شیخ ایسے ہوتے، یہ پورا واقعہ میں نے خود حضرت مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا۔ تو اس لیے اپنی فکر کی جائے، دل میں کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ اچھا، جو بات چل رہی ہے اس کو اپنی طرف سے سمجھ لینا کہ اچھا ہے یا برا، یہ غلط ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو شیخ پر پیش کرنا چاہیے، شیخ پر پیش کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا سمیع خان صاحب رحمۃ اللہ کا یہ قصہ میں نے سنایا ہوگا آپ کو کہ ایک دن مغرب کے بعد بلوایا، میں گیا تو حضرت کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، وہ کتاب مجھے دی پڑھنے کے لیے، میں نے پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا، اور ایک خط پر، جب یہ شیخ اور مرید کا خط تھا، خط اس کا جواب، خط اس کا جواب، خط اس کا جواب، ہم یہاں پڑھتے ہیں مکتوبات شب ہفتہ میں، یعنی جیسے گزشتہ رات گزری ہے تو مغرب کی نماز کے بعد مکتوبات پڑھتے ہیں۔ وہ مکتوبات کیا ہیں؟ وہ خطوط ہے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ محمد معصوم کون ہے؟ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجدد صاحب فرماتے تھے کہ یہ مادرزاد ولی ہے، یعنی مادرزاد بچے کے ماں کے پیٹ سے ولی ہی پیدا ہوا ہے۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایسا مادرزاد ولی تھا کہ جب ماں کی گود میں تھا اور رمضان کا چاند نظر نہیں آتا تو صبح کو، کہ غالباً پہلی شوال ہے یا تیسرا رمضان ہے پتہ نہیں ہے، تو مولانا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں پوچھواتے تھے کہ صبح جس وقت تہجد ہوتی، صبح سے محمد معصوم نے ماں کا دودھ پیا ہے یا نہیں، اگر پیا ہے تو آج عید کا دن شروع ہو گیا ہے، اور اگر نہیں پیا ہے تو آج رمضان کی 30 تاریخ ہے۔ یہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ ان کی مکتوبات مریدوں نے خط لکھا ہے، اس کا جواب تو ہم وہ یہاں پڑھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سیدنا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب دی، تو خط اس کا جواب، خط اس کا جواب، تو ایک خط پر میں پہنچا تو مرید نے لکھا ہے شیخ صاحب کافی عرصہ ہو گیا آپ کو خط نہیں لکھا تھا، اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات قابل ذکر تھی ہی نہیں جس کو آپ کو بتلاتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم میں سے اکثر اسی طرح کے، یہ نقل بھی اسی لیے کر رہا ہوں، ہم میں سے اکثر اسی طرح کے شیخ سے بات کر، سب اچھا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، روزہ زکات بھی چل رہا ہے، سب اچھا ہے۔ تو شیخ نے جو جواب دیا نا وہ یہ ہے کہ آپ کا خط ملا، اب پتہ چلا کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ خود سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سی بات شیخ کو بتانی ہے کون سی نہیں بتانی۔ دیکھو شیوخ کیسے سوچتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ تو جیسے ہی اس خط پر پہنچا تو میں نے حضرت سے کہا حضرت یہ کتاب مجھے دے دیں۔ حضرت فرمایا نہیں یہ کتاب آپ چاہو فوٹو کاپی کرا لو، یہ دیتا نہیں ہوں آپ کو۔ اور بلایا اس لیے تھا کہ جن صاحب کی کتاب تھی ان کے ہاں انڈیا میں فون کروانا تھا، تو وہ پھر فون کیا، جو باتیں تھیں عرض یہ کرنا تھا کہ بھائی ہم کو خود بتانا ہوگا، شیخ عالم الغیب نہیں ہوتا، ہاں بعض صاحب کشف ہوتے، بعض نہیں، اکثر نہیں بھی ہوتے۔ پیر جو ہے وہ ایسا، مطلب اطمینان سے بیٹھا ہے، مرید کرامت دکھا رہے، ہوتا ہے ایسا۔ حضرت شیخ شرف الدین ہمارے یہاں منیر رحمۃ اللہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے، بڑا نام ہے، مخدوم الملک کہلاتے، صرف مخدوم الملک کا ہی لکھا ہو تو اس سے مراد وہ ہوتے، مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ والوں کے مخالفین تو ہر جگہ ہوتے،
ایک مخالف پہنچ گیا اور کہنے لگا آپ بڑے پیر بنتے ہیں، اب اتنے بڑے پیر بنتے ہیں، جائیں نا آپ بیت اللہ کا حج کر کے آئے، حج تو کیا نہیں ہے۔ تو خاموش ہو گئے، برابر میں مرید بیٹھے ہوئے، حیرت مولانا غالباً مظفر بلخی نام تھا، بلخی تھا، پورا نام یاد نہیں آ رہا، مظفر بلخی غالباً۔ تو انہوں نے کہا تو کیا شیخ سے بات کرتے، ادھر دیکھ، ایسے اپنی آستین کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے میں کرتے جو یہ لوگ پہنتے تھے اللہ والے حضرات، تو وہ کرتے کی آستین بغل کے قریب سے تو چھوٹی ہوتی، لیکن نیچے کلائی کی طرف جاتے جاتے بڑی ہو جاتی۔ تو کیا شیخ سے بات کر، ادھر دیکھ۔ اس آدمی نے ایسے ایسے جھانکا اس میں آستین میں، تو دیکھ کر حیران ہو گیا، بیت اللہ نظر آ رہا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بند کر دیا، یہ آدمی شرمندہ ہو کر چل پڑا۔ اب شیخ نے فوراً تربیت کی۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات شیخ صاحب کشف نہیں ہوتا، مرید صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات شیخ کرامت نہیں دکھاتا، مرید کرامت دکھا دیتا ہے، مگر اصلاح تو شیخ ہر وقت کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ رخصت ہوئے، انہوں نے کہا مظفر دھیان رکھنا، جتنی دیر تو نے وہ گھر دکھایا ہے اتنی دیر تو اس گھر والے سے غافل تھا، یعنی جب تو کرامت دکھا رہا تھا تو تیری ساری توجہ اس کی طرف تھی جس کو تو مطمئن کرنا چاہتا تھا، اس گھر والے سے تو غافل ہو، اللہ سے غافل ہو گیا تھا۔ اچھا جی، تو بعض اوقات بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، لیکن رکتا اس لیے نہیں ہوں کہ اللہ کی طرف سے دل میں آ رہی ہے تو عرض کرتا چلا جاؤں۔ تو بعض اوقات شیخ صاحب کشف نہیں ہوتا اور مرید صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ ہاں، بات یہاں سے نکلی تھی کہ شیخ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، کشف حاصل ہو جاتا ہے۔ کشف کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی بات کھول دی جائے۔ ہاں، اسے پریشان نہیں ہونا کہ کیا بات کر رہے ہیں، کہ بھائیوں نے کہا یوسف کو ساتھ دے دیں ہم کھیلیں گے، باپ کو خطرہ تھا کہ اس سے جلن ہے، اس سے حسد ہے کہ نقصان نہ پہنچاوے، گئے کہا اب اس کو فارغ کرنا ہے، نہیں 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 فارغ نہیں کرو، ایسا کرو اس کو کنویں میں ڈال دو۔ کنویں میں ڈال دیا اور کرتے کو پھاڑ کر اس پہ کسی جانور کا خون لگا کے آگے باپ کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہ ہم کھیل رہے تھے، سامان کے پاس یوسف کو چھوڑا تھا، بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ کہاں ہے بچہ؟ اسی علاقے میں ذرا سا دور کنویں کے اندر ہے، کشف نہیں ہوا۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اللہ کرتے ہیں۔ اور پھر جب وقت گزر گیا، یہ مصر میں جوانی کے بعد بادشاہت، اور پھر اس کے بعد قحط، تو اب چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں، تو ان کے بھائی بھی پہنچتے ہیں مصر۔ یہ جو سورہ یوسف ہے نا، یہودیوں نے آ کر سوال کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتلائیے کہ ابراہیم کہاں تھے؟ کہا بیت المقدس، شام۔ تو ابراہیم کے بیٹے کون؟ اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یوسف کی ساری اولادیں جو ہیں وہ مصر میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ فرعون کے مقابلے پہ تھے نا، مصر میں۔ یہ تو سارے تھے وہ بیت المقدس میں، شام میں، یہ مصر کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ یہ سوال کیا کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی انسائکلوپیڈیا پاس نہیں تھی، کوئی جغرافیہ کی مہارت پاس نہیں تھی، کوئی تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھی تھی، یہ حقانیت تھی کہ اللہ رب العزت نے خود بتلایا۔ پوری سورہ یوسف ایک دفعہ وحی میں نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں ہوئی جیسے ہوتی تھی چیزیں، پورے سورہ یوسف ایک دفعہ نازل ہوئی۔ اور یہ جواب تھا
کہ دیکھو رہنے والے شام کے تھے، لیکن یہ موقع تھا یہاں سے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، اور یوسف مصر میں چلے گئے، مصر میں، پھر یہ لوگ بھی آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ یہ تھا۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا، پہچان گئے، اور پہچاننے کے بعد ایک بھائی کو روک لیا، بہرحال وہ طویل قصے میں نہیں جاتا، اپنا کرتا اگلے سفر میں، پہلے سفر اگلے سفر میں اپنا کرتا اتار کے دیا۔ اب چونکہ بات ہو گئی تھی، بھائیوں کو سمجھا دیا تھا کہ بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، تو اپنا کرتا اتار کے دیا اور کہا کہ ابا کو دے دینا اور کہہ دینا کہ اپنی آنکھوں پہ، وہ تو روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، تو اپنی آنکھوں پہ بھی مل دے۔ ابھی بھائی ابا کے پاس پہنچے نہیں ہیں تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اوہو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب بالکل قریب تھے تو کشف نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا فعل ہے۔ اب اتنی دور سے آ رہے ہیں تو اللہ نے کھول دیا تو کہتے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اس لیے شیخ صاحب کشف نہیں ہوتا، عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ چاہتے ہیں اس پر بعض چیزوں کو کھول دیتے۔ میں اپنے شیخ کی ایک بات نقل کر دوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست جو حضرت کے بہت قریبی، بہت محبت کرنے والے، خود کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ شادی میں گیا اور مجھے یقین تھا کہ حضرت بھی وہاں ہوں گے، اسی علاقے کے لوگوں کی شادی تھی، تو میں گیا تو میں نے دیکھا حضرت کہاں بیٹھے ہیں، دیکھا حضرت وہاں بیٹھے، میں ادھر چلا، لیکن جب ذرا سا نزدیک ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے جن سے مجھے بہت چڑ سی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی داڑھی رکھ لیتے، کبھی کٹوا دیتے۔ یہ کون سی بات بھائی، یہ تو داڑھی رکھ لو، یہ مذاق مت کرو۔ تو میں جاتے جاتے مڑ گیا اور دوسری میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے مجھے آواز دی، بلوایا۔ میں حضرت کے پاس بیٹھا، سلام کیا، وعلیکم السلام، ان سے بھی سلام کیا، وعلیکم السلام، بیٹھ گیا خاموش۔ تو حضرت رحمۃ اللہ فرمانے لگے بھائی ان کو تو آپ پہچانتے ہو کہ یہ فلاں صاحب ہے، اور اچھے آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہے، یہ جو ہے نا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کے جلد کی بیماری ہو گئی، یہ داڑھی رکھتے سارے دانے ہو جاتے، پریشانی کی وجہ سے پھر ان کو داڑھی کاٹنی پڑتی ہے، پھر جیسے ہی جلد صحیح ہوتی ہے یہ دوبارہ رکھ لیتے، پھر جب بیمار ہوتے ہیں یہ تو معذور ہے۔ اب وہ صاحب، وہ ہمارے دوست ہے، نام نہیں لے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میرے تو کاٹو تو بدن سے لہو نہ نکلے، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا حضرت کو، لیکن حضرت نے دیکھ لی۔ یہ ہے کشف، ہر وقت نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتے کھول دیتے۔ تو میرے دوست بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے کسی کے دامن کو تھامنا اور اس کے سامنے اپنے اندر کی بیماریوں کو رکھنا، یہ ہماری ضرورت ہے، ضرورت۔ خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اندر کی بیماریوں کے ساتھ، دیکھو پیٹ کی بیماری کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں، اگر مر گیا تو شہید کی قسم ہے، لیکن یہ جو دل والی بیماری نا، اندر کی دل کی بیماری سے مر گیا تو سیدھا جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ روحانی بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے، پابندی نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، ٹوکن نہیں ہے، آؤ آؤ آؤ، اپنے آپ کو اندر سے دیکھو۔ باہر کی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اندر کی بیماری ہے کسی کے دامن کو تھامو، کسی کو اپنا روحانی ڈاکٹر بناؤ اور پھر اس سے اپنا علاج کراؤ، تاکہ وقت سے پہلے، وہ جب جس گھڑی پیا بلا لے، پیا کے بلانے سے پہلے اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله منك نصرت يا الله فضل سيدنا يا الله ما يختم سنة اسمه شد خلنا يا الله الله مستعان الله مستعان الله مستعان يا الله عافية دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کے سارے اندرونی بیرونی ظاہری باطنی سارے گناہوں کو بغیر سزا کے معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے لیے اولین یعنی بالکل شروع میں اولین دخول جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جہنم کی آگ تو آگ، جہنم کے دھوئیں سے بھی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا ہے اور قدرت والا ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ،
اپنی رحمت کی طرف دیکھ، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو دھو دے۔ اللہ تو نے اپنے قرآن میں خبر دی ہے، اے اللہ اس خبر کے بھروسے پہ جو سچی ہی ہے، اے اللہ اس کے بھروسے پر تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ ارے اللہ بہت سے گناہ ہم سے ایسے ہو گئے، اے اللہ بہت سے گناہ ایسے ہو گئے جن کی وجہ سے ان کی نحوست ہمارے روح پر اور ہمارے جسم پر پڑ گئی۔ اللہ بہت سے گناہ ہیں اللہ جن کی نحوست آج بھی ہمارے اندر ہے، اللہ کھب گئی ہے، چبھ گئی ہے، اندر سرایت کر گئی ہے۔ اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم بار بار گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ زبان کے چٹخارے کی عادت ایسی ہو گئی کہ جھوٹ اور غیبت سے حفاظت نہیں ہوتی۔ اللہ نگاہوں سے بدنگاہی کی عادت ایسے ہو گئی کہ ہر دفعہ بدنگاہی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ پرانے گناہوں کی جو نحوست ہے، اے اللہ تو قدرت والا ہے، اپنے فضل سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ اے اللہ جو نحوست، جو بد اثرات ہمارے روح جسم پر ہمارے گناہوں کے پڑے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کو کھرچ کھرچ کر صاف فرما دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں تو اتنا قادر ہے کہ اگر تو نے اس کو صاف کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو اللہ ہم اسی لمحے پاک باز ہو جائیں گے۔ اللہ اسی لمحے ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے اعضاء سب نورانی اور پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا کو ہمارے اوپر آسان فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے دشمن اور دین کے دشمن، اے اللہ ان سے بچ کر، ان سے چھوٹ کر، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہمیں قبول فرما لیجیے۔ اللہ اپنی طرف جذب فرما لیجیے۔ اے اللہ دین کے اور دنیا کے دشمنوں کو ہمارے معاملے میں اے اللہ معذور کر دے۔ اے اللہ ہمیں ان سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ان سب کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب روحانی جسمانی بیمار ہیں، اللہ ہمارے میں روحانی جسمانی تو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے جتنے بزرگ بیمار ہیں، اللہ یہ خصوصاً ہمارے حضرت مفتی خالد صاحب دعوت برکاتہم، گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی، پھر فرما رہے تھے کہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو ان کو بھی اللہ پاک شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کی صحت میں، ان کی عمر میں، ان کے ایمان میں، ان کے اعمال میں، اللہ ان کے فیض میں اللہ خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، اور اے اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس مسئلے سے باہر نکل نہیں پا رہے، اے اللہ جس کے جو مسئلے ہیں، اولاد کا، نافرمانی کا، مقدمات کا، زمینوں کا، جس کا جو مسئلہ ہے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم مہربانی سے سب کے سارے مسئلوں کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ اللہ عافیت کے ساتھ ان مسئلوں کو حل فرما دے۔ اللہ عافیت کے ساتھ ان مسئلوں کو حل فرما دے اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے فارغ فرما دے۔ ہمیں اپنی معرفت کا شوق پیدا فرما کر اس میں لگا دے۔ اے اللہ ہم بار بار یہاں آتے ہیں اے اللہ، لیکن ہم ان آداب کا خیال نہیں کر پاتے۔ اے اللہ ہمارے پاس وہ جذبات اور شوق نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ تو کریم ہیں، بغیر استحقاق کے بے مستحق اور جو نالائق ہے اللہ آپ ان کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا ولی بنا لیجیے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنا ولی بنا لیجیے۔ اے اللہ ایک کو بھی نہ چھوڑیے، ہم اور ہمارے جتنے جاننے والے ہیں اللہ سب کو اپنی ولایت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما دیجیے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم، اپنی مہربانی سے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنا چاہیے تھا اپنی کم فہمی سے، کمزوری سے، جلد بازی سے، ناسمجھی سے یا کسی بھی وجہ سے نہ مانگ سکے اور وہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے فائدے کی ہے، اللہ بن مانگے نصیب فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير۔